فرمایا یہ بھی اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے. That was the kind of respect, you know. غلطی نہیں کی کہ وہ حضور کی کمپنی میں رہنے والا ہر صحابی جو ہے نا وہ ایک ماڈل تھا رسپیکٹ کا، اور ہمارے لیے جو ہے وہ چراغ ہیں. حضرت عمر فاروق کو ہی حضرت علی سے روایت ہے، سبحان اللہ، چراغ جو ہے عمر فاروق ہونا، سبحان اللہ. یہ ان کی محبتوں کا سلسلہ تھا. تو کہا میرے آقا مدنی تاجدار میں نے ریپلائڈ آنسر، تو آپ نے کہا کہ بندوں پہ جو ہے نا اللہ کا جو حق تھا، اور اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ forgives all his sins and he practices according to desire of Allah subhanahu wa ta'ala. تو entire his life تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اسے جنت عطا کر دیتا ہے. That he rewarded with the paradise, the gardens of the paradise. یہ انعام ہے جو اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے. سبحان اللہ. یہ ایک عقائی and that is the rule. Obey the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it means to obey Allah subhanahu wa ta'ala. سبحان اللہ. یہ انعام عطا کر دیا گیا، یہ عظمتیں عطا کر دی گئی، بے شک، اور یہ وہ حق عطا کر دیا گیا. اسی طرح میرے دوستو یہ جتنے بھی صحابہ تھے، all the companions, they spent in the kind company of Prophet sallallahu alaihi wasallam with great respect. حضرت انس بن مالک یہ بھی ان 7 صحابہ میں سے آتے ہیں جو حضور کی خدمت میں رہے. 10 سال کی عمر تھی. when he was 10 years old he came to the Prophet and served the holy time with 10 years with the Prophet. حضور کو وضو کا پانی دیتے، حضور کی خدمت کرتے، اور جب 20 سال 10 سال گزر کے چلے گئے، 20 سال سارے 10 سال جو ہے حضور کی خدمت میں رہے، تو کملی والے نے انہیں بھی انعام عطا کیا. سبحان اللہ. انہیں بھی bestowed with the great honor. He served the Prophet ﷺ with sincerity and with great love. The Prophet ﷺ rewarded with that honors. آپ نے کیا فرمایا؟ حضور نے کہا اے انس بن مالک تیری بڑی عمر ہوگی، تیری بڑی عمر ہوگی، اور پھر تیری اولاد بھی بہت ہوگی. سبحان اللہ. تیری بڑی اولاد ہوگی. Prophet ﷺ mentions when he was 20 years old. اب اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، حضور کی خدمت میں، لیکن کملی والا knows each and every action of the person. That is our belief. یہ انعام تھا نا جو اللہ نے میرے نبی کو تھا. اس لیے تو نبی کی شان بندوں سے اعلیٰ ایسے ہو جاتی ہے جب ان کے سینے میں رب کے جلووں کا سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرا اور آپ کا نبی وہ نبی ہے جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبیوں کو جو مختلف وقتوں میں رحمتوں کا فیض عطا ہوا ہے وہ سارے کا سارا میرے مصطفیٰ کے سینے سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. عطا کر دی گئی ہے. ماشاء اللہ. اور لمبی عمر عطا ہوگی، اولاد زیادہ ہوگی، اور پھر جو ہے جنت میں بھی اور اس دنیا میں بھی تیری عزت اور توقیر اور خیر ہوگی. تو آپ کہتے ہیں کہ مالک 2 چیزیں تو پوری ہوگی، تیسرا مجھے یقین ہے جب وہ میدان محشر جائیں گے میرے حضور نے کہا یہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. خیر بھی ہوگی اور برکت بھی ہوگی. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ میری اتنی اولاد ہوئی کہ ان میں سے کئی بچوں کو 100 کے قریب جو میں نے روایت میں لکھا ہے کہ میں نے خود دفن کیا ہے. دادا پردادا تک 83 ایئر تک رہے ہوں. سبحان اللہ. 61 سال حضور کی وصال کے بعد رہے. تو یہ انعام انہیں ملا، یہ برکتیں ملی کہ اولاد بھی ہوئی اور پھر مال بھی ملا، خیر بھی ملا، کہ حضور کی کمپنی میں رہ کر حضور کی عزت اور توقیر کرتے ہیں. اور جو توقیر کرتا ہے، عزت کرتا ہے حضور کی. یہ ایک مثالیں اس دور کی اس لیے عزیز ہیں کہ اس دور میں بھی جو بھی میرے آقا سے وفا کرے گا اور اس پیغام کے ساتھ اور حضور کے نیک عمل جو آپ نے کیا اس پہ عمل کرے گا، جب تک یہ کائنات قائم ہے میرے نبی کا یہ پیغام اور یہ فرمان ہمارے لیے باعث رحمت اور انعام بنا. سبحان اللہ. تو آج بھی حضور سے وفا کرے گا، حضور کے پیغام میں اپنی جان اور مال کو حاضر کر دے گا، وہ اعلیٰ. سبحان اللہ. وہ شانوں والا ہوگا، وہ انعام والا ہوگا. اس لیے انس بن مالک کو یہ شان ہوئی، حضرت معاذ بن جبل کو یہ شان حاصل ہوئی. اس طرح حضرت ابو سعید خدری یہ بھی صحابہ میں سے جن میں زیادہ سے زیادہ ابو ہریرہ سے زیادہ ہیں. میں ان کی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ مشکات شریف کی ہے. اور سیدنا ابو ہریرہ بیٹھے تھے ایک غزوہ میں، حضور بھی تھے، تو یہ قحط کا سامان تھا، خوراک کم تھی، تو ابو ہریرہ کے برتن میں یا جو بھی جس طرح آتا ہے حدیث میں اس میں چند 21 یا 22 کو جو پڑی. حضور نے دیکھی، ابو ہریرہ نے کہا میرے پاس تو یہ ہے. حضور نے کہا آگے لے آؤ. آگے لے آئے تو آپ نے اپنی رحمت والا دست مبارک پھیرا، ہاتھ رکھا اور کہا کہ پھر اس کو کھولنا نہیں،
سارے لشکر میں جتنے 10 15 آتے جائیں سب کو دیتے ہیں. سب نے کھا لی اور حکم یہ ہو کہ اسے نہ کھولنا. اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور کا پاک جو زندگی کا لمحہ فزیکل لائف آف دی پروفیٹ کمز اوور، میں وہ پاس رکھتا رہا اور میں کھاتا رہا دیتا رہا، اسی طرح پڑی رہی. سبحان اور اللہ. جب حضور کے وصال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کا دور آیا، 2 سال سے کم و بیش زندگی، اس دور میں بھی یہ میں تقسیم کرتا رہا، وہ کم نہیں ہوئی. میرے نبی کے رحمت والے ہاتھ تھے اور ان کا یہ ایمان تھا کہ حضور نے ہاتھ لگا دیے، یہ قیامت تک میرے پاس رہا تو جلتا رہے گا. اور پھر کہا کہ حضرت عمر فاروق کا دور آیا، کتنا عرصہ گزارا، 10 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے. کہتے ہیں اتنے عرصے میں وہ کھجورے میں تقسیم کرتا رہا، کم نہیں. پھر حضرت عثمان غنی کا دور آیا، ان کے دور میں بھی آخری ٹائم تک یہ میں تقسیم کرتا رہا. نہ وہ آخری ٹائم کو عجیب سا حالات تھے اس وقت، کچھ لوگ بلوی اور دوسرے حضرات نے جو ایک رائٹس ہو رہی تھی، کہتے ہیں میرے گھر میں چوری ہوئی اور وہ برتن لے گئے. پھر اس کے بعد یہ ختم ہوا. لیکن دیکھو وہ نبی کا حکم تھا نا، اس پہ ان کا ایمان تھا. وہ حضور کے دور سے لے کے سیدنا ابو بکر کے دور، عمر فاروق، عثمان غنی کے دور تک جو ہے وہ 22 کھجوریں کائنات کے بسنے والوں کو تقسیم ہوتی رہی. وہ کھاتے رہے، رچتے رہے، سحر ہوتے رہے اور اسی طرح وہ باقی رہے. سبحان اللہ. اس سے ہمیں یہ عکس ہوتا ہے کہ نبی رحمت ایسے نہیں سرکار نے کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. Allah mentions in the glorious Quran regarding to the status and the morality and magnanimity of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ہمارا ایمان ہے وہ کائنات کے لیے رحمت والا جب آیا ہے، وہ جس کی طرف نگاہ کرتا ہے وہ سینہ پاک، سبحان اللہ. جس کے ساتھ ہاتھ ملا دیتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جس سرزمین پہ وہ بیٹھ جائے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے، بے شک. اور جس چیز کو ہاتھ لگا دے وہ بھی پاک ہو اعلیٰ بن جاتی ہے. یہی تو تھا نا وہ کمال موصوف کی بکری، تھنوں میں پاک دودھ نہیں، میرے نبی کے ہاتھ ہی لگے تھے نا، تو اتنا دودھ ہوا ہے کہ گھر کے برتن کم پڑ گئے، دودھ پھر بھی جاری تھا. سبحان اللہ. That was the miracle of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم which Allah bestowed to him. تو میرے دوستو، this is the right time. We should obey the order of Allah subhanahu wa ta'ala and his beloved Prophet. If you want success in your life, it is a comprehensive and established fact. There is no doubt at all.